الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام واجب العزت سادات اعظام علماء کرام صنعاء مصطفیٰ برادر عزیز قاری قرآن حضرت علامہ قاری محمد اقبال شاکر صاحب برادر مکرم حافظ و قاری محترم المقام مولانا علامہ قاری بلال احمد شاقی صاحب فاضل جلیل فخر السادات سید اکبر علی شاہ صاحب ثناء مصطفیٰ محمد ظہیر چشتی صاحب محمد طیب علی صاحب برادرم برخوردار محمد توقیر ساجد صاحب مداح حبیب جناب طالب حسین چشتی صاحب ثناء مصطفیٰ برادر عزیز محمد فہیم کیانی صاحب محفل میں دور نزدیک سے تشریف فرما احباب گرامی، رب کا شکر ہے جس کے فضل کرم سے ایک دفعہ پھر ہم اس 10 محرم الحرام یوم عاشور کی اس شب کو جامع مسجد اعظم بڑکی جدید گجران میں موجود ہیں۔ میری اور آپ کی حاضری کو رب کائنات اپنی بارگاہ لا یزال میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ بہت ہی اچھا خطاب جناب قاری علامہ محمد اقبال شاکر صاحب نے مختصر سے انداز میں لیکن خوبصورت پیغام انہوں نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے ایسی آیت مبارکہ کا انتخاب کیا اور اس کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو میں اس کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو محبت ہے عرفان کی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں ایک بڑی نایاب اور بڑی ہی پر انوار کتاب ہے، اس کا نام ہے نور الحقیقت۔ نور الحقیقت اب PDF میں سب چیزیں ملتی ہیں، میں نام اس لیے دیتا ہوں کتابوں کا کہ اگر آپ شغل ذوق شوق کرنا چاہیں، چکھنا چاہیں تو آپ کو میں ایڈریس بتا دوں۔ نور الحقیقت حضرت نقطہ نما شاہ ملتانی تھے، عارف کامل غیوب کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب نے اس پہ حاشیہ ترجمہ وغیرہ کیے، بہت خوبصورت۔ ایک چھوٹا سا جملہ سورہ نمل چونکہ قاری صاحب نے پڑھی تو مجھے اسی کتاب سے ایک جملہ یاد آیا تو میں پڑھتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتا ہے اعتبار۔
سبحان اللہ. تفسیر تو پھر تفسیر کی بھی کئی قسمیں ہیں. دیکھیں تفسیر بالمعصور، معصور اثر سے ہے اور اثر حدیث کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. جس طرح ابن جریر طبری کی جامع البیان کہ آیت ہے نیچے حدیث، یا علامہ جلال الدین سیوطی کی در منصور ہے آیت حدیث آیت حدیث حدیث حدیث. اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور. اور ایک ہے تفسیر بالرائے، جس میں سب سے بڑی تفسیر علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر ہے. تو تفسیر کا مقام ہے، لیکن اس تفسیر سے جو تعبیر لیتے ہیں، اب جس طرح بخاری صاحب نے جو بات کی کہ چونٹی ان کے ہاتھ پہ ہو، تو یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تعبیر ہے. اس کو اعتبار کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ کو ذرا جھلک کراؤں کہ اس کتاب کی شان کیا ہے، پھر مجھے بتانا کہ مودت اور محبت کس وقت. سبحان اللہ. میرے دل میں ایک تھوڑا سا خیال ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا. آپ اگر امجد رسول یہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، نام میں آپ کو پتہ بالعموم نہیں لیتا حکمت کی وجہ سے، اور بعض اوقات لے لیتا ہوں. جج ہیں، ہمارے بڑے عقیدت مند ہیں، بڑے مشفق ہیں، افضل صاحب. ہمارے جتنے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ان میں تشریف لاتے ہیں. تو آج اللہ کی تقدیر سے جو ہماری تدبیر پر حاوی ہو گئی، بڑا اچھا لٹریچر پڑھو. میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، سمجھ آئے نہ آئے افسانے پڑھو، کتابیں پڑھو، کہانیاں پڑھو، آپ کا اردو اچھی ہوگی. تدبیر کند بندہ، اس نے تدبیر ہی کرنی. تدبیر کند بندہ، تقدیر کند خندہ. کہ بندہ تقدیر بنا رہا ہے اور تقدیر ہنس رہی ہے، اور پھر تدبیر پر تقدیر غالب ہو جاتی. اس پر بھی مجھے آج میرا دل صبح تھا تو بٹھا رکھا سارے اگلے پچھلے بڑے گلے بھی آئندہ والے بھی ختم ہو جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو کہ ذکر ہوا، تو ان کے پاس ہدہد ان کے ساتھ اڑتا تھا، ٹریول کرتا تھا جہاں بھی آپ جاتے تھے. ہدہد چڑی ترخان پٹوار میں بولتے ہیں اس کو، اردو عربی اور اردو میں اس کو ہدہد کہتے ہیں. اس کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، حیات الحیوان میں بھی لکھا ہوا ہے. اگر کبھی آپ جانوروں اور حیوانات کے بارے میں انسائکلوپیڈیا دیکھیں نا، تو علامہ دمیری کی کتاب ہے حیات الحیوان، 2 جلدیں. کمال، یہ ڈسکوری بھول جائیں گے. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ یہ زمین میں پانی دیکھ لیتا ہے نا. تو سلیمان علیہ السلام جہاں ٹریول کرتے نا، تو یہ ساتھ اڑتا تھا. تو پڑاؤ کرنا ہوتا تو آپ حکم دیتے، اچھا گل سنو، گل ساری اپنی سمجھ لی، حکم دیتے کہ آپ چیک کرو بھائی کس جگہ پانی نزدیک ہے کہ ہم یہاں قافلہ روکیں، کیونکہ ہزاروں کا قافلہ ہوتا تھا. تو جہاں پانی کھدائی کریں بندے جلدی آ جائے. تو یہ جاتا اور یہ چکر لگا تو کہتے یہاں کھودیں، جہاں کھودتے پانی آ جاتا. سلیمان صاحب کا دربار سجا ہوا ہے. تو کب میں نے کہا، سارے بیٹھے ہوئے
کب میں نے کہا کہ جناب یہ اینے ہی مارتا ہے ہدہد کہ مجھے پانی نظر آتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا ہاں بھی جواب دو, اینے ہی مارتے ہو یا تمہیں نظر آتا ہے؟ اس نے جی مجھے نظر آتا ہے. کبے نے کہا اگر اس کو زمین کے اندر پانی نظر آتا ہے تو زمین کے اوپر اس کو جال نظر نہیں آتا؟ جب بچہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کو پکڑنے کے لیے جال لگاتا ہے, دانا ڈالتا ہے, اس کو جال نظر نہیں آتا, زمین کے اندر اس کو پانی نظر آتا ہے. مناظرہ انٹرٹینمنٹ اس زمانے میں اس طرح کی ہوتی تھی بادشاہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں جس نے بادشاہ ہے, تو سلیمان علیہ السلام ہدہد کی طرف چہرہ مبارک کیا اور فرمائے کہ جواب دو. جواب دو. اس نے کہا حضور زمین کے اندر پانی نظر آنا یہ میری تدبیر ہے. تو سرکاری صاحب نے بڑی دعوت دی تھی, میں کہ پھر میں بھی تمہیں اس طرح ہے نا. بہت خوبصورت خطاب کے ماشاءاللہ. ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن اللہ کو سے زمین کے اندر پانی نظر آنا یہ میری تدبیر ہے اور زمین کے اوپر جال نظر نہ آنا یہ میری تقدیر ہے. تو آج اگر تدبیر غالب ہوتی تو پھر آپ ابھی تک دعا ہو چکی ہو, لیکن چونکہ تقدیر غالب ہے اس لیے ان پاکوں کی خدمت میں ہم سب اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں. تفسیر اور اعتبار یہ میں نے وقت اس لیے لگایا کہ حافظ صاحب سے پوچھوں گا تو پھر دوبارہ پوچھ کے میں نے آیت نکال دیجیے. یہ آیت نمبر 34 ہے. اہل دل اور اہل محبت اس سے حظ لیں گے, لطف لیں گے, ذائقہ لیں گے, عرفان لیں گے, اعتبار لیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعتبار کیا ہے دیکھیں آپ. سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو خط لکھا نا ملکہ بلقیس کو, میں سارا واقعہ نہیں بتانا چاہتا, چھوٹی سی بات, تو وہ ہدہد ہی نہیں جا کے خط دیا اس کو, وہاں ڈال دیا. اس نے پکڑا پڑا, اس نے کہا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. مجھ پر جو ہے وہ اپنی بڑھوتری کا اظہار مت کرو اور سر جھکا کر ادب کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ. کس نے کہا؟ سلیمان صاحب نے. یہ خط کا مضمون ہے. جب اس نے یہ خط پڑھا ہے نا, وہ ملکہ ہے چونکہ کنگ کیا ہے, کوئین ہے, بادشاہ ہے, ملکہ ہے, تو خط کا مضمون یہی ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. مجھ پر غالب آنے کی کوشش مت کرو, میری بارگاہ میں ادب کے ساتھ سر جھکا کے حاضر ہو جاؤ. برائے مہربانی تشریف لے آئے نہیں, حاضر ہو جاؤ. کاش تشریف کے بغیر لہجے سے آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے نا. اس نے جب یہ مضمون دیکھا نا تو کام گئی. تو اس نے اپنے جو کابینہ تھی, کیبنٹ, اس سے مشورہ کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشهدون. مجھے اس میں مشورہ دو, میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک میں آپ سے مشورہ نہ کروں. وہ کیا کہتے ہیں آگے سے, قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. انہوں نے کہا ہم طاقت والے ہیں, ہم پاور والے ہیں, ہم لڑاکا ہیں, جنگجو ہیں, ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن فیصلہ آپ نہیں کرتے ہیں. لڑنے کی بات ہے, آپ نے حکم دینا, ہمیں لڑنا ہے, ہم کسی کمزور نہیں, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ کہنے لگے فانظری ماذا تأمرین, غور و فکر کر لو آپ کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. اب جو اس کے بعد وہ جملہ کہا جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی, ایک اعتبار پیش کیا. قالت, وہ فرمانے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ
افسدوها کہ جب بھی بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. میں نے عراق کو دیکھا 2 دفعہ، جہاں روحانی تسکین ہوئی وہاں اس تباہی پر دل خون کے آنسو ہے. اس لیے پاکستان میں رہتے ہیں 14 اگست کو آزادی ہے، اس کی تحفظ کے لیے بھی دعا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے. میں چور اور ڈاکو نہیں کہتا، وہ لوگ خواہ مخواہ اپنی طرف لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں سے، ظاہری اور باطنی دشمنوں سے اس ملک کی حفاظت. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں. اگلا سنیں، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور اس میں جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو وہ ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ اسی طرح کرتے ہیں. اس کا ترجمہ میں نے دیا، اس کی تفسیر اور ہوگی، لیکن حضرت نقطہ نما شاہ نور الحقیقت میں ایک عارف نے جو اس کی تعبیر کی، اعتبار اس سے تعبیر کی وجہ ہے کہ رب کائنات جس دل میں اپنا بسیرا کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اس کو تباہ کرتا ہے، اور اس میں جو عزت والا بن کے بیٹھا ہے نفس اس کو ذلیل کرتا ہے، پھر اپنی حکمرانی قائم کرتا ہے. عزت اہلہا ذلہ، جو اس کے اندر وہی ہے نا نفس، وہ بڑا بادشاہ بڑے ڈنگے مارتا ہے تو اللہ پاک پہلے اس کو تباہ و برباد کرتا ہے. اس لیے مصیبت سے نہیں گھبرانا چاہیے. اگر آج آپ کو میں ایک زبردست معنی بتا دوں، کیا پتہ ہے ڈکشنری میں ہے یا نہیں، ہماری اپنی بھی ایک ڈکشنری ہے، اللہ کی عطا سے ہے. وہ یہ ہے کہ اصابہ یصیبو مصیبتن کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، تکلیف پہنچنا. تو جسے تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف سے پھر وہ اس کو پہنچتا ہے. ہمارے درس نامے میں ایک کتاب ہے قلجبی، علامہ شہاب الدین قلجبی، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ ایک بندہ بڑا ہی ناز و نعم میں پلا ہوا، اور کھانے اور پینے اور نعمتیں، دسترخوان سجا ہوا، بھول کے بھی اس نے رب کا نام نہیں لیا اور یاد نہیں کیا، تو دسترخوان پہ چوڑا ہو کے بیٹھتا، کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا، صحت بھی سارا کچھ ٹھیک تھا. فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک، یہ اس کو تو نے اتنا کچھ دیا ہے تو اس نالائق نے کبھی بھول کر بھی تیرا نام نہیں لیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے مجھے بھولا ہوا ہے، میری نعمتوں میں یہ گم ہے اور وہ حجاب بن گئی. حضرت جبریل سے فرمایا کہ اس کی حرکت کرنے والی رگوں میں سے ایک رگ پکڑو. میں کر کے نہیں دکھا سکتا، آپ کو سمجھنا آپ کے اوپر ہے. وہ آلتی پالتی مار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے حضرت جبریل نے اس کی رگ پکڑی نا تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا. اچانک دستوں جو گود میں کپڑا پڑا تھا ہو گیا ہے نا، کچھ نہ کچھ برتن بھی ادھر ادھر ہو گئے اور ایک دم کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کے اس نے کیا کہنا، جب رگ پکڑی نا تو کھڑے ہو گئے تھے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، نیک ہو گیا، تیر ہو گئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، رگ پکڑی ہوئی کھچاؤ آ گیا جیسے پل ہو جاتا ہے پٹا. تو جب اس نے اس پلنگ کی وجہ سے کہا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو اللہ نے عرش سے فرمایا لبیک لبیک یا عبدی این کنت فی تلک المدۃ، جی میرے بندے، جی میرے بندے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. کہاں تھے اتنا عرصہ، کہاں تھے؟ بات کو پہنچ رہی ہے آپ کو کہ نعمتیں بھی ہیں لیکن جو زحمتیں ہیں، زحمت اردو اگر بولوں اور رحمت میں صرف ایک نقطے کا ہی فرق ہے، اور یہی نقطہ ہے. رحمت ہے لیکن آپ نقطہ لگاتے تو وہی رحمت کے بجائے زحمت ہے.
اور یہی نقطہ اس کے قریب کرتا ہے. سبحان اللہ. ابھی کل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ حضرت امام حسین پاک کا اور جتنے بھی صنعان مختلف کلام پڑھ رہے تھے بڑی خوبصورت انداز سے سارا، لیکن حضرت امام حسین پاک ذرا غور کرو، یہ بڑی بڑی بات کر رہا ہوں ایسی، یہ کوئی سڈن ہیپن نہیں ہے، اچانک کوئی واقعہ نہیں ہے، سرپرائزنگ ایکسیڈنٹلی نہیں، اس طرح نہیں. کتابیں بھری ہوئی ہیں. ایک کتاب کا نام لیتا ہوں بڑی مستند ہے، علامہ جلال الدین سیوطی. میں پڑھ کے دونوں نہ یاد کرا دیتا. کدو بہت ہوئے نا 911 ہجری 9/11 911 ہجری میں مجدد ہوئے. ان کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، بڑی خصوصیات حضور کی شان پہ، 2 جلدوں کی کتاب ہے. دوسری جلد میں عربی میں جو چھپی ہے، دوسری جلد میں تقریباً صفحہ نمبر 214 سے لے کر آگے 30 تک، یہ جہاں بنی عباس کی خلافت کی بحث ہے. تو وہاں انہوں نے شہادت حسین پر کئی حدیثیں لکھی ہیں. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کہ پہلے سے حضرت علی شیر خدا ایک دفعہ جب ادھر سے گزرے نا اس علاقے سے، چونکہ آپ کوفہ میں تھے، آپ کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا، تو وہاں علاقے میں پھرتے ٹرتے تھے. تو اس علاقے سے جب آپ گزرے کربلا کے علاقے سے، اس کو مقام طف بھی کہتے ہیں، مقام نینوا بھی کہتے ہیں. کربلا اس کے دکھ کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کرب اور بلا. کرب کہتے ہیں تکلیف کو اور بلا کہتے ہیں آزمائش کو. کرب و بلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 علماء اہل سنت. تو آپ جب اس زمین سے گزرے حضور کریم حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، تو آپ نے کہا فنادا صبرا یا ابا عبداللہ. حضرت ابو عبداللہ حضرت مولا امام حسین پاک کی کنیت ہے. ان کے روزے میں بھی آپ گئے ہیں ماشاءاللہ. تو ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ حسین بن علی ہے نا. تو حضرت مولا کائنات کہتے ہیں صبرن یا ابا عبداللہ، کہ اے ابو عبداللہ صبر. اونچی آواز سے فنادا آواز دیا. جو عہد دائیں بائیں لوگ ہیں وہ کہنے لگے حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں ابو عبداللہ حسین کو کہہ رہا ہوں. کہ جی کب کا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ یہاں آئیں گے. میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا حدثنی جبریل، مجھے جبریل نے بیان کیا ہے کہ مقام نینوا اور مقام طف میں آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت شہید کرے گی. میں نے اللہ کے فضل سے آج بھی تھوڑا بہت اسٹڈی کی، تھوڑا بہت پڑھتا رہتا ہوں، لیکن اس پر جتنی بھی حدیثیں ارباب محبت اور ارباب علم ذرا غور فرمائیے گا، جتنی بھی حدیثیں اس آزمائش کا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب صفین کی جنگ میں جا رہے ہیں اس وقت بھی آپ اس جگہ سے گزرے تو آپ نے ان کے لیے یہی کہا کہ صبر کرنا. ذرا غور فرمائیے گا. عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس کے قریب بھی ہونا چاہتے ہیں اور مصیبت سے دور بھی ہونا چاہتے ہیں. یہی مصیبت ہے. یہی مصیبت، ورنہ مصیبت اس کے قریب کرتی ہے. اس طرح کی جتنی حدیثیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی اہلیہ ام المومنین فرماتی کہ حضور میرے گھر میں تھے، بارش کا فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت امام حسین پاک کھیل رہے ہیں آپ کے پاس. تو وہ آیا اور وہ آپ سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اس سے آپ کو بہت محبت ہے. حضور نے فرمایا ہاں مجھے اس سے محبت ہے. فرمایا آپ کی امت اس کو کربلا میں شہید کرے گی، پسند کرتے ہیں کہ وہاں کی مٹی آپ کو دے دوں. پھر یہ وہ مٹی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر محفوظ رہتی. تو آپ نے فرمایا ہاں
تو اس وقت جب آپ نے آپ کے قتل کی بات سنی اور وہ سرخ مٹی کو آپ نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، آپ نے حسین پاک کو اپنے ساتھ چمٹا دیا، وزن ہوا چمٹا دیا۔ عجیب بات دیکھو، نبی ہیں، ادھر علی ہے، ادھر ام المومنین ہے، ادھر ابن عباس ہیں، وہ بھی چچا ہے ابن عباس حضرت امام حسین کے، کیونکہ حضرت عبداللہ جو ہے نا وہ عبداللہ بن عباس وہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، ادھر حضرت علی حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، تو یہ آپس میں بھائی ہے نا، کزن ہے۔ تو ابن عباس بھی بہت بڑی ہستی اور شان والے ہیں، سب نے یہ روایتیں حضور سے سنی اور سب نے یہ روایتیں بیان کی، احباب گرامی، لیکن کسی جگہ نہیں ہے، اس میں کئی سوالوں کے جواب بھی مل سکتے ہیں، کسی جگہ نہیں ہے کہ حضرت رسالت آپ نے کہا ہو یا اللہ اس مصیبت کو ڈال دے، یا اللہ اس تقدیر کو بدل دے۔ آپ کو پتہ ہے ولی وہ ہوتا ہے جو علی علی کرتا ہے، یعنی علی علی کرنے والا ولی ہوتا ہے۔ اور سنو، اور جو ولی ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ مولانا شرف علی تھانوی نے بھی لکھا اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بھی جمال الاولیاء میں لکھا کہ ایک، یعنی میں ایسی جھلک کرا ہوں، شیخ محمد شیربینی ایک ہوتے تھے، تو وہ عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے، تو ان کے بچے کا آخری وقت آ گیا، بیٹا تھا چھوٹا تھا، بیمار تھا، سب کے لیے دعا ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہونے کہ یہ انہیں پہنچے ہو میں نے اپنے سے کیوں ہو رہی ہے، تو اس واسطے ہو رہی ہے، ہماری عقل کی بات ہے اپنی اپنی۔ وہ بچہ تب سے سڑ رہا ہے تو آپ کی بیگم کہنے لگے کہ جناب ہو رہا سے دعائیں تیرے سستے بھی آپ چاہو نا، فرمایا نہیں، اس طرح وہ راضی تو ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب حضرت اسرائیل آئے، علامہ نبانی نے لکھا، بہت بڑا نام ہے علم کا، اتھینٹک پرسنالٹی اور آتھر ہے اسلامک جو ہمارا علوم اور فنون ہے اس میں۔ تو حضرت اسرائیل آئے، وہ دیکھ رہے ہیں، تو حضرت اسرائیل نے ہاتھ بڑھایا، اس بچے کی روح قبض کر دی، ابھی تک کوئی دعا نہیں ہے، تقدیر پہ راضی، لیکن جب ہاتھ بڑھایا نا تو شفقت پدری نے جوش مارا، اور لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی، جب جوش مارا نا تو آپ نے ایسے دیکھا ودن سیکنڈ اس کو کہا ارجع الی ربک فإن الامر قد نسخ، واپس جا رب کی بات، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا، یہ آیا اور یہ واپس گیا، ایسے کبھی واپس گیا، یہ آیا اور یہ واپس گیا، اس کی موت منسوخ ہو گئی۔ علامہ نبانی لکھتے ہیں اس کے بعد 40 سال تک وہ لڑکا زندہ رہا، اس کے بعد اس کی موت ہوئی۔ کہنا کیا چاہتا ہوں کہ ولی کی طاقت یہ ہے کہ وہ ایسے نگاہ اٹھا دے تو موت کا لکھا ہوا بدلتا ہے، ادھر مصطفیٰ ہو، ادھر مرتضیٰ ہو، ادھر مجتبیٰ ہو، ادھر حسنین کے بابا ہو، حسنین کی اماں ہو، جن کی دعاؤں پر فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں آمین کہنے کے لیے، اور جن کی دعا سے ان کی آمین مقبول ہے، انہوں نے کوئی دعا نہیں کی کہ یا اللہ بچائیں، اے سارے تو دور کری، نہیں، ایک ہی بات کی ہے کہ بیٹے خیال رکھنا۔ قاری صاحب نے چھوٹی سی بات بڑی خوبصورت کی کہ ابھی پاس ہو گیا جی، سیکنڈ آ گیا، تھرڈ آ گیا، فرسٹ آ گیا، A+ آ گیا، فلانا آ گیا، صوبے میں آ گیا، چلے گئے۔ حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین میرے یہ نواسے علیہ السلام یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنا سا گریڈ ملے آج کا 1.5
ڈیڑھ نمبر آپ استاد ہیں، ڈیڑھ نمبر پہ بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں بھی بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کوئی اور سرٹیفکیٹ دے تاکہ آپ کی پوزیشن اور اچھی ہو جائے. تو اتنے سے نمبر پہ جب اتنا مقابلہ ہے، وہاں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہاں تو نعوذ باللہ کسی اور کو بھی کہنا چاہیے کہ نہیں جناب ان کو کیوں بنا دیا، یہ تو آپ نے اقربا پروری کر دی، بلڈ ریلیشن کا لحاظ کر دیا. فرمایا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو حسین اور حسن جیسا کام کر سکے اس کو بھی سامنے لے کے آؤ. اور ان کی ذات اور عظمت کیا ہے. حضرت بابا ہم چشتی ہیں، چشتی ہیں، چشتی صابری ہیں. جو چشتی صابری ہیں وہ پھر وہ فریدی بھی ہے، وہ بختیار کاکی بھی ہے، وہ معین چشتی بھی ہے، پھر وہ عثمان ہارونی بھی ہے. راحت القلوب کیا؟ راحت القلوب. یہ مولانا شفیع اقاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شام کربلا میں ان کے حوالے سے لکھا کہ جس رات یہ واقعہ ہو رہا ہے، جس دن یہ واقعہ ہو رہا ہے، جو آج دن ہے دن، تو اس سے ایک رات پہلے جو رات کل گزر گئی، 9 کا دن گزر کے رات 10ویں کی رات تاریخ ہمارے تقویم میں قمری میں پہلے رات ہوتی ہے، پھر دن ہوتا ہے. پہلے ہم تراویح پڑھتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں، ہے نا. پہلے رات کنسیڈر کی جاتی ہے، پھر دن. تو وہ جو رات ہے عاشور کی، اللہ اکبر، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے لکھا راحت القلوب میں، فرماتے ہیں کہ اس رات ایک بزرگ کامل نے خواب دیکھا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ازواج انبیاء کے ساتھ، میں ترجمہ کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ازواج انبیاء کے ساتھ ایک میدان میں ہے، اور آپ نے اپنا کپڑا باندھا ہوا ہے، اور آپ اپنے قمیض کے اس کف سے میدان کو صاف کر رہی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے خاتون قیامت، اے شافع محشر، یہ 2 لفظ ہیں. آپ اس بے آب و گیاہ صحرا میں یہ کیا کر رہی ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ صبح کو میرا بیٹا یہاں شہید ہوگا، میں اس کے لیے زمین کو صاف کر رہی ہوں. ان کی شہادت یہ ایسی شہادت ہے، میرا علم تھوڑا ہے، مجھے کوئی دعویٰ نہیں، یہ ایک شہادت ایسی ہے. کیا؟ ایک شہادت یہ ایسی ہے. وہ غزوہ موتا میں جو شہید ہوئے نا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید، عبداللہ بن رواحہ، اس طرح اور بھی لوگ شہید ہوئے. تو وہ جو شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں، وہ تو ہو رہا ہے اور حضور مدینے میں دیکھ رہے ہیں. اور آپ فرما رہے وہ جعفر شہید، جعفر کا بازو کٹ گیا، جعفر کا دوسرا بازو کٹ گیا، اور آپ کی آنکھوں سے جاری ہے آنسو. شہادت بیان کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اسی لیے جب اس واقعے کے بعد حضور حضرت جعفر کے طیار کے گھر جاتے ہیں نا، تو ان کی اہلیہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے، اور حضور حضرت جعفر کے بچوں کو لے کے نزدیک کرتے ہیں اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے. کیا ذہین خواب! اس زمانے میں عورتیں بھی کتنی ذہین ہوتی تھی. انہوں نے جب حضور کا یہ انداز دیکھا نا کہ آپ سر پہ بچوں کے ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے کہ آٹا گوندنا رہ گیا. کہنے لگے حضور آپ تو اس کے سر پہ آج ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کہ یتیم ہو گئے ہو. حضور فرمایا ہاں جعفر شہید ہو گئے، دیکھ رہے ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں. لیکن یہ ایک شہادت ہے میرے علم کے مطابق کائنات میں کہ شہادت ہوئی نہیں ہے. 10 ہجری کو حضور کریم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. یہ اس سے پہلے کی حدیثیں ساری. 61 ہجری کو امام شہید ہو رہے ہیں. تقریباً 50 سال پہلے شہادت سے
حضور آپ کی شہادت جو ہونے والی تھی اس وقت کی شہادت کو دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ اسی لیے نصیر الدین نصیب کرانی نے کہا تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زبان پر داستان کربلا لائی نہیں جاتی۔ ثبوت اس سے ہو کر کیا؟ شہیدوں کی طہارت کا کہ میت دفن کی جاتی ہے، نہلائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، لیکن اس وقت جو میدان کربلا میں سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام نے جو سجدہ کیا آخری، اس سجدے کی حرمت قیامت تک قائم اور قائم رہے گی، اور اسی سجدے کی وجہ سے اس منبر کی رونق قائم ہے۔ اسی لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا، اسی جگہ خطاب کیا تھا اور ابھی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ خطیب جو منبر پر خطاب کرے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ منبر رسول ہے، میں اس پر خطاب کروں، یہ نہیں ہے کہ یہ مسجد نبوی والا تو نہیں ہے نا، لیکن منبر تو حضور نے استعمال کیا نا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ سنت رسول ہے، یہ حضور کی داڑھی تو نہیں ہے نا، حضور نے رکھی تو آپ رکھ رہے ہیں، تو ان کی سنت کی بات ہے نا۔ تو اس منبر کا حق اس بندے کے پاس ہے اور اس کا حق وہ ادا کرتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی نے تفسیر بصری نے سورہ جمعہ میں لکھا کہ حضور خطاب فرما رہے ہیں جمعے کا، اور امام حسن اور حسین سرخ رنگ کی قمیضیں پہنے علیہ السلام پیچھے سے آ رہے ہیں۔ اب جس طرح صف بنی ہوئی ہے، اب یہ گرتے پڑنے سے آپ نے ابھی دیکھا توقیر کا بیٹا حیدر علی میرا بھتیجا بھی چھوٹا، نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہ وہ ایسا ہوتا تھے، نہیں، ہم تو ان کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں نا، لیکن وہ آ رہے ہیں، کبھی ادھر سے چل رہا ہے کبھی ادھر سے چل رہا ہے، کون روک سکتا ہے اس کو؟ ایک لفظ بولو، خبر نہ ہونا، اور میرے ہوتے ہوئے کون روک سکتا ہے اس کو؟ جب میرے ہوتے ہوئے اس بچے کو کوئی نہیں روک سکتا، تو ان کے ہوتے ہوئے اس بچے کو کون روک سکتا ہے؟ وہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں، زخمی بھی ہونے کا 100% کوئی خطرہ نہیں ہے، سیکیور ہے، محفوظ ہیں، تحفظ میں ہے۔ بھائی بوٹے سے بتا کر ادھر سے چلتے ہوا بچہ گر رہا ہے تو اس سے کوئی ٹوٹنے پھوٹنے کا، کوئی فریکچر کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی زخم نہیں، لیکن حضور کریم علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا۔ اس بات کو میں اور بھی وسیع کر کے بیان کر سکتا ہوں، لیکن بڑی دیر سے آپ تشریف فرمائیں، اللہ اسی کو قبول کرے۔ حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اتر گئے، چشم تصور میں دیکھو، حسن انس غلام ہے، ابو ہریرہ غلام ہے، ابن مسعود غلام ہے، ابن عباس غلام ہے۔ اے ذرا پتر کو پکڑی، حسن کو اٹھانا، حسین کو اٹھانا نہیں، خطبہ منقطع کیا، منبر سے نزول اجلال کروایا، اور وہاں جا کر سب سے پکڑ کے ایک کو ادھر اٹھایا ایک کو ادھر اٹھایا، آ کے منبر پر بیٹھے، کچھ دیر ان کو راضی کیا، سامنے بٹھایا اور کہا سچ کہا ہے اللہ نے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں ان کا گرنا پڑنا نہیں دیکھ سکتا۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، میں ان کا گرنا پڑنا نہیں دیکھ سکتا۔ کندھے سے تقریباً 1.5 فٹ کا فاصلہ، تو جو 1.5 فٹ سے مسجد میں جہاں خطرہ نہیں ہے، جو گرنا جس کو تکلیف دیتا ہے، تو وہ حسین جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، جسم جب تیروں سے چھلنی ہوا ہوگا تو کیا گزری ہوگی، جسم جب زمین پر آرام فرما ہوا ہوگا تو کیا تکلیف ہوئی ہوگی، اور اس کے اوپر جب ظالموں نے گھوڑے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں جس طرح لفاظی ہوتی، نہیں، یہ سچ ہے، آپ کے جسم اقدس پر انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے
تو کیا بچا ہوگا؟ تو حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، سرے انوار جب آ گیا ہوگا۔ اس لیے حضور آپ کی گردن پہ بھی بوسہ دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضور رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں، فرمایا اس کو ادھر سے شہید کیا جائے تو کیا گزری ہوگی۔ لیکن عجیب بات یہ بھی پیر صاحب نے بیان کی تھی، ادھر ہی بیان کی تھی، ہماری مسجد کا اعزاز ہے میرے رب کی کریمی کی وجہ سے، میرے پیر و مرشد کی نگاہ کی وجہ سے، میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے، میرے اساتذہ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی مخلصانہ اداؤں اور دعاؤں کی وجہ سے کہ یہاں بڑی بڑی ہستیاں تشریف لائی، اور اللہ کرے آئندہ بھی وہ تشریف لے کے آئے۔ نصیر الدین مسیح فرمایا میں آسان کہ میں تیرا خطاب سن سکتا، لیکن وہ لفظ مجھے یاد ہے کہ آپ نے جب یہاں بیان کیا فرمایا دیکھو رب جب عروج دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے، اس شاہ کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، اس شاہ کو شاہ مشرقین کہتے ہیں، دلاوروں کے دلوں کا چین کہتے ہیں، جو سر کٹا کے جھکا دے سرے غرور یزید اسے ثنا کی زبان میں حسین کہتے ہیں، کہ جس نے گردن کاٹی فہیم یعنی عجیب منظر ہے، جو گردن کاٹنے والے ہیں ان کی کیسے مت ماری اللہ نے، حسین پاک کا سر کٹا، نیزہ تقریباً 6 فٹ کا 6 فٹ کا نیزہ 5 فٹ کا کرو، نیزی کی لمبائی دیکھو، پھر بندے کا بازو 1.5-2 فٹ کا، یہ 5 اور 7 فٹ ہو گیا، پھر جب اس کے اوپر سر آیا اور اس گردن کاٹنے کے بعد فوراً انہوں نے سر کو نیزے کی اندھی پہ بلند کیا، جنہوں نے جھکانے کے لیے گردن کاٹی تھی اپنی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، حسین کی گردن کچے بھی اوپر ہے۔ گردن اس لیے کاٹے تھی کہ یہ گردن نیوی ہو، گردن اس لیے کاٹے تھی کہ یہ گردن جھکے، گردن اس لیے کاٹے تھی کہ یہ سر نگوں ہو، لیکن خود ہی سر کاٹنے والوں نے حسین کے سر کو بلند کر دیا۔ وہ جو سجدہ کربلا میں ہوا، اب تو نادان اس پر بحث کرتے کہ وضو تھا کہ نہیں تھا، وہ سجدہ عبادت تھا، سجدہ فلاں تھا، سجدہ فلاں تھا۔ اپنے سجدے کو بچاؤ، ان کے سجدے کو چھوڑ دو۔ ایک لفظ میں بولتا ہوں، آپ میں سے کس کا بھی نام لوں، اپنے سجدے کو بچاؤ، ان کے سجدے کی فکر نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ ان کی عظمت تو یہ ہے کہ رسول بھی اپنے سجدے کو ان کی رضا کے لیے طول دیتا۔ جس کی جرت پر جہاں رنگ و بو سجدے تشریح نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، اللہ کرے آپ کو ایسے ہی سب کو پہنچ جائے۔ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں، آج وہ رمضان آشنائے سر ہو سجدے۔ کیسا آب
اپنے خدا کے روبرو سجدے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. پیر صاحب نے کیا کہا؟ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے. یہ شعر حضرت علی اکبر کے بارے میں. اللہ 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 تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے. یہ شرف کس کو ملا؟ یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل؟ سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے. سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے. سر کو سجدے بڑے شاعر سے نہیں بڑے مالدار ہیں. آخری سے پہلے سر کو سجدے میں کٹا کر کے گیا زہرا آج کی اس محفل کا سبق. سر کو سجدے میں کٹا کے گیا زہرا کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب. عابدو معبود کی جو گفتگو سجدے. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب. عابدو معبود کی جو گفتگو سجدے. آج وہ رمضان شائے سر سجدے. اس سجدے کی حفاظت کر رہا امام حسین جی نے. ورنہ حکومت تو تھی بڑی بڑی آفریں آخر پر جو بک جائے اسی کو یزیدی دے. بڑی بڑی آفریں وہ اگر خطابت کرتے کس نے روکنا؟ پیری مریدی کرتے کس نے روکنا؟ لنگر چلاتے کس نے روکنا؟ اے نوز بنا ہے نہ کرنا فلان بنا میں اے نہیں کرنا. وہ مدرسہ چلاتے تو کس نے روکنا؟ یونیورسٹی بناتے تو کس نے روکنا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن وہ امام حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ
کہ میں ایک چھوٹا سا لفظ بولوں کسی بندے کا ہے، نیلسن منڈیلا کا انٹرویو پڑھیں اور حضرت امام حسین پاک کے بارے میں پڑھیں کہ اس نے چونکہ افریقی لوگوں کو آزادی عطا کی، کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ حریت کا اور آزادی کی اسپرٹ کہاں سے ملی؟ اس نے کہا زہرا کے لال حسین بن علی سے مجھے یہ اسپرٹ ملی۔ یزید وقت کے ہیں سامنے سبھی خاموش، حسین ہی جو چل رہے ہیں تو کوئی بات بنے، حق کا ساتھ دیا اور حق کو انہوں نے دوام عطا کر، اس حق کی وجہ سے آج کی مسجدیں آباد ہیں، یہ آپ کی جبین سجدوں سے عاشق اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول، تھوڑا سا